بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی بری عادتیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آج بھی ایک موضوع پر آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص صبح اٹھا اور اپنے آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک اسے کچن میں سے اس کی زوجہ کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ یہ بھاگ کر وہاں پہنچا، دیکھا کہ چولہا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور جس جگہ سے چولہا آن کرتے ہیں وہاں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ حسن اتفاق سے جو گیس کی مین لائن تھی وہاں پر اس نے لاک لگایا ہوا تھا، اس نے اس کو بند کر دیا۔ گیس بند ہو گئی تو آگ بھی بند ہو گئی۔ بہرحال صبح صبح ہی اس کو ایک پریشانی ملی۔ پھر وہ اپنی بائک کے پاس آیا، بائک کو سٹارٹ کیا، تھوڑی دیر بائک چلی تو بائک بند ہو گئی۔ دیکھا تو پیٹرول ختم ہو چکا تھا، اور مزید اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جب پیٹرول ختم ہوتا ہے نا تو وہ چوک اٹھاتے ہیں نا، تو یوں سمجھیں کہ وہ رات کو اس کو پیٹرول ختم ہوا تھا تو وہ چوک اٹھا کے جو ہے نا وہ گھر پہنچا تھا۔ اب کیا کرے بیچارہ، پیٹرول پمپ تھوڑا دور تھا۔ اب وہ دھکا دیتا 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 پمپ تک پہنچ گیا۔ پمپ پر پہنچا، پیٹرول ڈلوایا، بائک سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں پر اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا تو آفس بھی یہ لیٹ پہنچا۔ آفس پہنچا تو جاتے ہی سے پتا چلا کہ سیٹھ صاحب نے بلایا ہے۔ یہ سیٹھ صاحب کے پاس پہنچا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ایک ہفتے پہلے تمہیں فلاں فائل کے حوالے سے میں نے تمہیں کام دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں فوری آیا کہ وہ ایک ہفتے پہلے تو دیا تھا اور کام زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ کا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں کل کر لوں گا۔ کل آیا تو اس نے کہا کل کر لوں گا۔ ایک ہفتے بعد سیٹھ صاحب نے پوچھا 2 دن تو اس نے کل تک کیا اور تیسرے دن وہ بھول ہی گیا۔ اب یہ معذرت کرنے لگا کہ سیٹھ صاحب معذرت، بھول گیا تھا میں۔ سیٹھ صاحب نے کافی اسے ڈانٹا کہ 10 منٹ کا کام تھا اور تم نے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر بھی نہیں کیا، جاؤ جلدی سے اسے کر کے لاؤ۔ اب یہ سیٹھ صاحب سے ڈانٹ سنی، آیا اور 10 منٹ کا کام اس نے اب جلدی کیا، ظاہر ہے ڈانٹ سنی تھی تو اس نے 5 منٹ میں نمٹا کے جا کے سیٹھ صاحب کو فائل دے دی، اور پھر واپس آ کے موڈ اس کا خراب تھا کہ یار صبح سے حال یوں ہو رہا ہے۔ پھر یہ واپس جب ڈیوٹی ٹائم کمپلیٹ ہوا اس کا، واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو گاڑی پھر بند ہو گئی، اس کی بائک بند ہو گئی۔ اب پتا چلا کہ اس کے جو ہے وہ کوئی بائک کے اندر کوئی فالٹ آ گیا ہے جو مکینک سے ٹھیک ہوگا۔ اب یہ مکینک کے دائرے کے قریب میں تو دکان نہیں تھی، دوبارہ یہ بائک کو دھکا دے کر کسی مکینک تک پہنچا، اس نے بائک کا فالٹ جو تھا وہ دور کیا اور یہ گھر پہنچ گیا۔ اب یہ ایک واقعہ جو میں نے عرض کیا، اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ یار صبح اچھی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا تھا،
پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا یار کہ آج ایک ساتھ اتنی پریشانی آ گئی. پھر بعض اوقات ذہن اس طرف جاتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. اچھا اب یہ شخص کسی بابے کے پاس چلا گیا, عامل کے پاس چلا گیا. وہاں پر جا کے اس نے جب یہ ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بچپن میں کبھی تم ویرانے میں گزرے تھے رات کے ٹائم؟ اس نے کہا ہاں میں گزرا تھا. اچھا کوئی ٹھوکر لگی ہو تمہیں ویرانے کے اندر رات کے وقت؟ سوچا اور کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا تھا. کہا وہ جو ٹھوکر لگی تھی نا وہ وہاں پر کوئی جن تھا, جن کا بچہ تھا, وہ جن کا بچہ جو ہے زخمی ہو گیا تھا اور اب آ کے مرا ہے. اب اس کا خاندان جو ہے نا تم سے اس کا انتقام لے رہا ہے. اب یہ بابے کے چکر میں پڑ گیا. واپس گھر آیا, گھر پہنچا تو اس کے جو بچوں کی امی ہے ان کا بھائی یعنی کہ بچوں کا ماموں جو ہے اس کا وہ آیا ہوا تھا. وہ بہت سمجھدار ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ منہ اترا ہوا, ٹینشن, سارا دن کے اندر جو ہے نا وہ پریشانیاں دیکھ کے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو رہا تھا نا. تو اس نے وہ ساری کہانی سنائی اور یہ کہا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بچپن میں جو ہے نا میرے ساتھ یوں ہوا تھا, وہ مجھے بابا جی نے بتایا. یہ جو اس کے بچوں کے ماموں تھے بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو صبح آگ لگی تھی یہ کیوں لگی تھی؟ سوچ میں پڑ گئے. بولا ہاں یار وہ جو چولہے کا بٹن تھا نا وہ کافی دنوں سے خراب تھا, اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جب آگ لگاتے تھے, گیس کی آگ لگتی تھی تو بعد کو چولہے کے ساتھ بھی ہلکا سا شعلہ نکل آتا تھا, اس کو وہ بجھا دیتے تھے. تو وہ کافی عرصے سے بٹن خراب تھا, اس لیے وہ چولہا جو ہے نا وہ جل کے نیچے جو اس کا مطلب تعلق ہوتا ہے آپس کے اندر وہاں والا بھی حصہ خراب ہو رہا تھا. یہاں تک کہ آج جب اس نے چولہا آن کیا تو اس بٹن میں سے گیس بہت زیادہ نکل رہی تھی اور آگ زیادہ بھڑک اٹھی. قصور کس کا؟ وہ بٹن ٹھیک نہ کروانے کی وجہ سے آپ کی آگ لگی تھی. پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ کو رات جب آپ گھر پر آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کم ہے, آپ اسی وقت ڈلوا لیتے. آپ نے ڈلوایا نہیں, صبح آپ نکلے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ تھوڑا سا بائک نے چل کر بند ہی ہونا تھا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بائک کے اندر پیٹرول نہیں ہے اور پھر بھی بائک چلتی رہے, انڈرسٹوڈ ہے اس نے بند ہی ہونا ہے. میں نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تیسری بات, سیٹھ صاحب نے آپ کو کام دیا, آپ فوری کر لیتے, کام آپ کا ہو جاتا. اس نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے. میں نے کہا آخری آپ نے بائک کی آخری دفعہ ٹیوننگ کب کروائی تھی؟ بائک کا کام کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا انجن وغیرہ صحیح رہے, اس کا آئل وغیرہ صحیح رہے. آپ نے آخری دفعہ کب کروایا تھا؟ سوچ میں پڑ گیا, کوئی ہوں گے 3-4 مہینے پہلے کروایا تھا. تو اس نے جو ان کے بچوں کے ماموں تھے کہا کہ اپنی جو آپ کے سارے جو معاملات آپ بتا رہے ہیں یہ اس سارے معاملات کے اندر آپ کی سستیاں ہیں جو ختم کر دی جائیں تو یہ جتنی بھی آپ کو پریشانیاں دیکھنی پڑی ہیں نا ان میں سے ایک بھی پریشانی آپ کو دیکھنی نہ پڑتی. جی مدنی چینل کے ناظرین, ایک فرضی واقعی تھا لیکن اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سستی, کاہلی یہ بعض اوقات ایک ہی دن کے اندر بہت ساری سستیوں کا نتیجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ایک دن تو نہیں ظاہر ہوتا, وہ روزانہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. سستی اور کاہلی آج نہیں کل کر لوں گا, جیسے وہ سیٹھ صاحب نے فائل کا کام دیا کتنی دیر کا تھا؟ 10 منٹ کا, لیکن اس نے تاخیر کی. اب وہ جو تاخیر تھی وہ 5 منٹ کا اس نے چستی سے کام کر لیا. جو 10 منٹ کا کام تھا لیکن اس نے جب اب سر پہ پڑی تو اس نے جلدی جلدی کر کے سیٹھ صاحب کو دے دیا. یہ اگر پہلے دن کر لیتا تو سیٹھ صاحب کی سننی بھی نہیں پڑتی, اگلے دن ہی سیٹھ صاحب کو دے دیتا. اگرچہ سیٹھ صاحب نے کہا تھا 1 ہفتے بعد دیکھوں گا, اس کی کارکردگی بھی بنتی کہ یہ ایک اچھا ورکر ہے, گڈ ورکر ہے یہ, لیکن وہ سستی کی وجہ سے اس کی اپنی کارکردگی بھی خراب ہوئی, ٹینشن میں بھی آیا اور دوسری پریشانیاں بھی آئیں. اب یعنی اگر آپ غور کریں نا تو ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ 3 طرح کے ہیں.
ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہر کام چستی سے کرتے ہیں، ہر کام چستی سے کرتے ہیں، وہ اپنے ذمے کوئی کام چھوڑتے نہیں ہیں، پینڈنگ نہیں کرتے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی آپ کی، خلیفہ تھے، بہت بڑی سلطنت کے آپ حاکم تھے، خلیفہ تھے آپ. تو آپ کی بارگاہ میں کسی نے ایک دفعہ، آپ کام کر رہے تھے تو کسی نے عرض کی کہ حضور یہ جو بقیہ کام ہے نا یہ آپ کل کر لیجیے گا، تھوڑا سا تو رہ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن کا کام ایک دن میں بمشکل کرتا ہوں، اتنا کام ہوتا ہے. اگر آج کا کچھ کام بھی کل پہ ڈال دوں گا تو کل کا اور آج کا کام مل کر اور بڑھ جائے گا. میں ایک دن کا کام ایک دن میں مشکل کرتا ہوں، ایک دن میں 2 دن کا کام کیسے کروں گا. آپ نے وہ ذرا کام کمپلیٹ کیا. تو ایک یہ والے لوگ ہوتے ہیں چست، ہر وقت ہر کام جب بھی ان کو ملتا ہے وہ فوراً اسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو ابھی اسکولز میں پڑھ رہے ہیں بچے جو ہیں ان کو تو اس کا تجربہ ہوگا. جب یہ چھٹیاں سالانہ پڑتی ہیں تو بچے بھی انہی 3 قسموں میں سے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. پہلی قسم ہے چست، کہ ہر کام جو انہیں ملا اسے فوری کرنا ہے. دوسرے جو انداز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سستی سے کر لیا اور تھوڑا سا چستی سے. پہلی قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہیں، دوسری قسم کے لوگ پہلی قسم کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن یہ بھی کم ہی ہیں، اور تیسرے ہیں وہ سست ہی سست ہیں. اب جب اسکول کی چھٹیوں کا کام ملا تو آپ کو پتا ہے کہ بعض بچے یہ انتظار کرتے ہیں ابھی تو پورے 2 مہینے پڑے ہوئے. پنجاب میں وغیرہ میں تو 3 مہینے کی چھٹیاں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اب وہاں پر جو ہے ابھی تو 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں، یا یہاں کے حساب سے 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں. آرام سے کر لیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلا دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ گزر گیا. اب بعض وہ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر ہی کام کمپلیٹ کر چکے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری قسم کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے اپنا کام ختم کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ کل دیکھیں گے، یعنی کہ 15 دن بھی رہ گئے ہیں، ابھی تو 15 دن بھی ہیں، کل کر لوں گا. 1 ہفتہ رہ جاتا ہے، تھوڑا بہت کرنا ہی بیٹھتا ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے. یہ تیسری قسم جو ہے نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اب یہ جو سستی ہے یہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یہ دونوں اعتبارات سے پائی جاتی ہے. دینی اعتبار سے پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور اس کی توبہ میں ٹال مٹول کرنا، توبہ میں سستی کرتے ہیں. بہت ہی آسان سا کام ہے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا. گناہ ہو گیا توبہ کر لو، پھر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو. بلکہ مزید فرمایا گیا کہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لے بندہ اور کوئی نیکی بھی کر لے. تو گناہ ہو گیا توبہ کر لے، کیا برکت ملے گی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے نے گناہ کیا ہی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک توبہ کرنے والے اور جو توبہ نہیں کرتا، ان دونوں میں کون زیادہ نقصان والا ہے. ایک شخص سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. پھر دوسرا گناہ ہو گیا، اس نے دوسرے گناہ سے بھی توبہ کر لی. پھر تیسرا گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی. ایک تو یہ شخص ہو گیا. دوسرا وہ ہے جس نے گناہ کیا پھر توبہ نہیں کی. کر لیں گے یار، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ نہیں کی. دونوں نے 3 گناہ کیے ہیں، لیکن جس نے توبہ کر لی نا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. جس نے توبہ کر لی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی اس کے ذمہ 3 گناہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے توبہ میں ٹائم کتنا لگتا ہے، کون سی مشقت کرنی پڑتی ہے، کون سی محنت ہے؟ نہیں کرتے ہیں. بہت آسان کام ہے. توبہ میں تو بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، توبہ کے اندر یہ ضروری ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھا جائے،
تو سوچے یار چلو ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے, گناہ کر لیتے ہیں ابھی پھر توبہ کر لیں گے, تو یہ اور زیادہ ہلاکت خیز ہے. گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اللہ تعالی سے ٹھٹھا کرنے والا ہے, یہ بہت اور زیادہ خطرناک ہے. توبہ کی شرط یہی ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو, پکا ارادہ ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ دل کے اندر ہے کہ ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ میں کر لوں گا, یہ توبہ نہیں ہوئی. گناہ سے توبہ کے اندر یہ لازم ہے کہ آئندہ کا اس کا ارادہ یہ ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ پکا ارادہ کر لے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح وہ توبہ کرتا رہے گا تو گناہ اس کا مٹتا رہے گا. تو جب گناہ ہو جائے, اول تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما. نفس اور شیطان گناہ کروا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرما. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ نفس و شیطان یہ تجھ پہ غالب آ جاتے ہیں, یہ تجھ پر غالب آ جاتے ہیں تو اس سے دعا مانگ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے انشاءاللہ ضرور اس سے توبہ پر استقامت نصیب ہوگی. تو بہرحال اب یہ جو نیکیوں کے معاملے میں سستی ہے, صبح کی نماز کے لیے ایک تعداد ہے الارم لگاتی ہے. اب مثال کے طور پر 6 بجے جماعت ہے, 5:45 کا الارم لگایا, 5:45 پہ الارم بج گیا. ایک تعداد ہوتی ہے جب الارم بجتا ہے نا, تو اگر وہ کسی اونچی جگہ پہ بھی اس کا الارم رکھا ہوا ہے, الارم کا موبائل رکھا ہوا ہے یا کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے, تو یہ اس الارم کو بند کرنے کے لیے اٹھ کے بھاگ کر جائے گا. اس کی آواز جسے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی, اسے جا کر بند کرے گا اور فوراً آگے لیٹ جائے گا کہ یار ابھی 15 منٹ جماعت میں 5 منٹ اور لیٹ جاتا ہوں. یہ ساری رات 8 گھنٹے سویا ہے, 7 گھنٹے سویا ہے, ارے 3 گھنٹے سویا ہے یار, لیکن وہ 3 گھنٹے سے نظر نہیں آئیں گے, اسے 5 منٹ لگیں گے, یار 5 منٹ اور آرام کر لیتا ہوں. یہ سستی, وہ سستی کی وجہ سے بعض اوقات یہ 5 منٹ کے لیے لیٹتا ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو جماعت نکل چکی ہوتی ہے یا عین جماعت کا وقت ہوتا ہے. بعض اوقات نماز کا بھی وقت جا چکا ہوتا ہے, نماز کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اب جب 45 منٹ کا اپنے الارم رکھا ہے تو یار اٹھنے کے لیے رکھا ہے, اب اٹھ جائے, اب سستی نہ کرے. بہت سستی اس وقت ہوتی ہے, اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ اس وقت اگر سستی ہو رہی ہے اور بندہ اٹھ جائے, عموماً باتھ روم بندہ جاتا ہے تو پھر سستی چلی جاتی ہے. نہیں جا رہی, وضو کر کے بندہ فارغ ہوتا ہے تو تقریباً سستی کی ایک بڑی مقدار جا چکی ہوتی ہے. امیر اہل سنت, شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ, آپ کی یہ بڑی پیاری عادت ہے. یہ آپ کی عادت ہے کہ آپ نے جو الارم رکھا ہے, جتنے بجے کا ٹائم فکس کیا ہے, تو اتنے بجے آپ اٹھ جاتے ہیں, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد لیٹتے نہیں ہیں, یا لیٹ کے تھوڑا بندہ وہ جسم میں ہلکا پھلکا درد ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے وہ پڑا رہتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی یہ عادت نہیں ہے, آپ اٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو بندہ پڑا رہتا ہے نا, یہ صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سستی ہی ہوتی ہے. تو اب جب اٹھنا ہے بس اٹھ جائے بندہ. اچھا, دوسرا یہ کہ جو بالخصوص صبح کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, سستی دور کرنے کا ایک سمجھے کہ بہترین علاج بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بالخصوص اس حوالے سے کہ بندہ صبح اٹھے اور اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گریں لگاتا ہے, 3 گانٹ لگاتا ہے. ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے, سو جا. پھر اگر بندہ بیدار ہو جائے, پھر اگر بندہ جاگ جائے اور اللہ پاک کا ذکر کرے, بیدار ہو جائے اور اللہ پاک کا ذکر کرے, تو ایک گرہ شیطان نے جو لگائی ہوتی ہیں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے.
پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے فرمایا اور وہ خوش دل پاک نفس صبح کرتا ہے. اس مسلمان کی صبح کتنی پیاری ہے. صبح اٹھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, پھر صبح کی نماز ادا کرتا ہے. فرمایا کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ وہ خوش دل پاک نفس صبح کرتا ہے, وگرنہ پلید طبیعت اور سست صبح پاتا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل صبح کی نماز میں بالخصوص اور بالعموم جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے سستی نہیں کرے بندہ, اب اٹھ جائے. سستی کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 قسمیں عرض کی ہیں. اب یہ میں نے عرض کیا نا کہ دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, یہ دونوں اعتبارات سے ہوتے ہیں. گھریلو کاموں کے اندر بھی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر بندہ سست پڑا رہتا ہے, وہ کام نہیں کرتا. اس کی ایک مثال دی ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, جو سستی کرنے والے. اس کو میں سمجھے کہ ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کے جو گلی تھی, اس کا جو راستہ تھا, سمجھے جو اس کا گھر کا دروازہ ہے, اس کا جو راستہ ہے آگے چھوٹی سی جو گلی ہے, وہاں پر ایک جھاڑی ہو گئی. اب وہ پہلے دن گیا تو اس کی کپڑا جو ہے وہ کانٹے کے اندر الجھ گیا. اس نے کپڑا نکالا اور سائڈ سے گزر گیا. اب اس نے کہا کہ اس کو میں کاٹ لوں گا, جھاڑی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, یہ کاٹ نہیں رہا, کل کاٹ لوں گا, پرسوں کاٹ لوں گا, پھر کاٹ لوں گا, پھر کاٹ لوں گا, پھر کاٹ لوں گا, اور مزید کونے کونے سے گزر رہا ہے, اس کو کاٹ نہیں رہا, سستی کر رہا ہے. تو فرمایا کہ روز بروز وہ جھاڑی جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جتنی بھی تاخیر کرے گا اس حساب سے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے گی. اگر یہ پہلے دن ہی کاٹ لیتا ہے تو بہت تھوڑی محنت کے اندر اسے ختم کر دیتا ہے اور روز کی بہت ساری جو محنت ہے اس سے بچ جا رہا ہے. لیکن اگر یہ اسے نہیں کاٹتا ہے, یہ بڑھتی رہتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کا راستہ بند ہونے لگتا ہے, جو اس کے گھر میں آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, جو اس کے گھر سے نکل کر باہر جاتے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ کاٹنے تو جاتا ہے لیکن اب اسے محنت مشقت بہت زیادہ کرنی پڑے گی, بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اگر وہ جو جب کوئی نقص آ گیا ہے, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, تو پہلے دن ہی اس کو معاملے کو ختم کر لیں, اس کو درست کر لیں جہاں جہاں اس کی غلطی ہے. اب اگر الیکٹرک کا بٹن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پہلے دن اب دبا رہے ہیں, روز تو دبانے سے جب آپ نے بٹن دبایا لائٹ آن ہو گئی ہے, آج دبایا آن نہیں ہوا, اب اس کو مزید دبا رہے ہیں, لائٹ آن نہیں ہو رہی, اور دبا رہے ہیں, پھر آن ہو گئی. اب ٹھیک ہے بھائی اس کو زور سے دبانا ہے تو لائٹ آن ہوگی. اس سے بہتر یہ نا کہ آپ الیکٹریشین کو بلا کر اس بٹن کو درست کروا لیں. اور خدا نخواستہ کسی دن بہت زیادہ دب گیا, کوئی شارٹ سرکٹ کا کوئی معاملہ ہو جائے. اسی طرح یہ پنکھے کا ڈیمر ہوتا ہے, یہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات, اب وہ اس کو جو ہے نا اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں, ٹھیک نہیں کرتے ہیں. اسی طرح مزید یعنی کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. گھر کا چولہا خراب ہے, گیزر خراب ہے, گھر کے لیے کوئی چیز لانی ہے, کوئی ضروری چیز لانی ہے, نہیں کرتے ہیں. دروازے کا لاک خراب ہو رہا ہوتا ہے, نہیں ٹھیک کروا رہے ہوتے. اب بعض اوقات یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا, جب یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو گھر پر ہے وہ پریشان ہوتی ہے, پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور پھر آتا ہے پتہ نہیں کیوں گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک چیز پہ غور کر لیں, ہر کوئی غور کر لیں کہ میری سستی یہ کتنی ہے, اور اس کی وجہ سے میں خود اور میرے علاوہ کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یقین مانے گھر گھر کا ہی مسئلہ ہے. صفائی میں سستی, گھر کے اندر ایک مطلب ایک سامان ہوتا ہے کہ اب یہ ایکسپائر ہو گیا ہے, اس کو گھر سے نکالنا ہے, وہ 3 ڈبے والا ہے اس کو دینا ہے, وہ جمع ہوتا رہے گا. وہ یار گھر میں صحیح سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے.
وہ خراب سامان بھرا ہوا ہے، ارے اس کو نکالنا ہے، جو نکالنے کا سائڈ میں ہو گیا اس کو دے دیں، اب وہ اس کی خام آگے جگہ گھیری ہوئی ہے یار، سستی کی وجہ سے، صرف سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ سستی جو ہے، یہ یاد رہے کہ سستی ایک عالمگیر پرابلم ہے، دنیا بھر کے اندر یہ سستی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب اس سستی کے علاج کے لیے نا سب سے پہلے تو بندہ جو اس کے اندر سستی ہے نا اس کو تسلیم کرے۔ اگر مرض کو تسلیم نہیں کیا جائے گا نا تو پھر علاج نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کا علاج کی طرف اپنا ذہن بنائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین مانے سستی اپنے سے دور کیجئے، زندگی کو آسان کیجئے۔ سستی کرنے کی وجہ سے جتنا کام سے بندہ بھاگتا ہے نا اس سے بڑھ کر اس پر کام آتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور سستی کا کوئی علاج عطا فرما دے، تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سستی کا علاج ہے چستی، سست بندہ چست ہو جائے اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو اپنا سب سے پہلے اس مرض کو تسلیم کر لیں گے، ہاں یار مسئلہ تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ کام کرنے کے بہانے بندہ سوچے، کام نہ کرنے کے بہانے مت کریں۔ اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ مجھے کام کرنا ہے، کام نہ کرنے کے بہانے تو ذہن میں آ ہی جائیں گے، لیکن آپ اگر اپنا ذہن بنا لیں گے کہ مجھے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کی جو سستی ہے وہ دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میری جو سستی والی مسئلہ ہے یہ دور ہو جائے۔ یہ دعا میں عرض کر رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اب یہ دیکھیں حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے اور سستی سے، اور نکمی عمر سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے۔ اسی طرح اپنی زندگی کا ایک جدول، شیڈول بنا لیجئے، اس شیڈول کے مطابق کام کیجئے۔ ایک ہی دن میں سارا کام نمٹانے کا نہ سوچیں، آپ اس کی ایک تقسیم کاری کر لیں۔ جب تقسیم کاری کر کے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کام آسان بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی کتاب 50 صفحات کی ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم ہے تو آپ ایک ہی دن میں 50 صفحے یقیناً یاد نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہے، لیکن اسی 50 صفحے کو آپ 7 دن پر تقسیم کر دیں تو آپ روز کے جو ہے وہ 7 صفحات پڑھ لیں، اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر دن کے 7 صفحات ہے تو ان کو گھنٹوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک صفحہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہوں۔ زبانی یاد کرنا تو ایک الگ معاملہ ہے، نارملی اگر ایک 50 صفحات کی کتاب پڑھنی ہے تو بندہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ٹائم کی تقسیم کاری کر کے۔ لیکن اگر وہ بندہ بس یعنی کہ ایک ہی دن میں سارا کام کرنا ہے اور پھر بالکل ہی نہیں کرنا ہے، یہ ذہن نہ بنائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح یہ جو چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اپنی جو سستی ہے اس کو تسلیم کرنا، اسی طرح کام کو روٹین کے حساب سے کرنا، ایک جدول بنا لیں، شیڈول، اس شیڈول کے حساب سے کام کریں۔ کام نہ کرنے کے بہانے مت ڈھونڈیں، کام کرنے کے بہانے تو ڈھونڈ کر دیکھیں۔ ایک کام کو سلام ہے، ایک تعداد ہوتی ہے کہیں جاب کرتی ہے نا تو وہ آئے دن ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کی پروموشن نہیں ہوتی ہے، ہمارے کام کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، حالانکہ قصور اپنا ہوتا ہے۔ جو کام کرتا ہے نا اس کا کام نکل کر آتا ہے، کام کرنے والے بنے، پھر انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کہ آپ کو خود جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنے والے بنیں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی میڈیکلی پرابلم بھی ہو، جس کو ایک جسم میں ہر وقت درد اور خام خواہ کی سستی رہتی ہو، تو اگر یہ دیکھ لے کہ اس کی نیند پوری ہے یا نہیں ہے، نیند پوری ہونے بعد اوقات نیند پوری نہیں ہوتی نا تو بھی بندہ تھکتا ہے، یہ بھی ایک مشین ہے، جب بہت زیادہ کام کرے گی تو پھر تھکے گی بھی نا، اسی حساب سے اس کو آرام بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے۔ غذا کے اندر بھی اگر سادی غذا استعمال کی جائے تو اتنی سستی نہیں آئے گی، لیکن پیزے، پراٹھے، اس طرح کے جو ہیوی آئٹمز ہوتے ہیں کھانے کے اندر، یہ کھانے سے بھی سستی آتی ہے، کیونکہ اس حساب سے
ایکسرسائز نہیں ہوتی ہیں. ہماری جو روزمرہ کی روٹین کے اندر چلنا پھرنا یہ ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہ لو ایکسرسائز ہوتی ہیں. اب کسان ہے، جیسے اس نے اگر کھیت میں ہل چلانا ہے تو اس کو تو ہیوی غذا چل بھی جائے گی، لیکن جس نے شہر کے اندر رہنا ہے، نارمل اس کو اٹھک بیٹھک ہے، بائک پہ کہیں بھی جانا ہے، تو اس کو تھوڑی ہیوی غذا چلے گی. تو اپنی غذا کو بھی بندہ دیکھ لے، اپنی نیند کو بھی دیکھ لے، اور اس کے باوجود اگر یہ روٹین کے اندر درست بھی ہیں پھر بھی اگر ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھا لے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہو اس حساب سے میڈیسن بھی لے کر وہ کوشش کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور مین یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل سب سے بڑھ کر جو نیکیاں ہیں، عبادت ہے، نماز ہے، ان کے اندر انشاءاللہ عز و جل میں اپنی سستی دور کروں گا. جب نماز کا ٹائم ہو جائے آپ مسجد میں چلے جائیں. یہ نہ کریں کہ میں ابھی تو نیو ٹائم ہے نا، یہ اتنی دیر ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، مسجد میں چلے جائیں، انتظار نہ کریں. جس کام کا وقت ہو گیا نا بس اس طرف چل پڑیں. یہ 2 منٹ اور دیکھ لیتا ہوں، 3 منٹ اور کر لیتا ہوں، اس طرح نہ کریں. انشاءاللہ عز و جل سستی دور ہوگی تو زندگی آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا